آج جو اس موضوع پہ میں اپنی ویڈیو اپلوڈ کروا رہا ہوں اس کا عنوان تو نہیں کہوں گا، موضوع یہ ہے کہ یہ مغالطے کے نام سے میں اپنی ایک سیریز کو کنٹینیو کر رہا ہوں، جس کے اندر موضوع میں نے رکھا ہے کہ انسان اشرف المخلوقات قطعاً نہیں ہے، کیونکہ ہمارے معاشرے میں یہ ایک غلط کانسیپٹ کریٹ ہو چکا ہے کہ انسان اشرف المخلوقات ہے۔ ایسا قطعی نہیں۔ لفظ اشرف المخلوقات کا جہاں تک تعلق ہے، یہ نہ صرف قرآن شریف میں موجود نہیں ہے بلکہ یہ قرآن شریف کے اللہ کے احکام کے بالکل سرہن خلاف بھی ہے۔ اس کی سب سے جو میں بڑی اور بنیادی دلیل دے سکتی کے اندر آیت سورہ انبیاء، سورہ انبیاء کی یہ 70 آیت نمبر 70 ہے، جو اس طرح ہے وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّا خَلَقْنَا تفصیلا، یعنی کہ جس کے معنی کم و بیش یہ ہے کہ ہم نے انہیں اکثر مخلوقات جن کو جو ہم نے پیدا کیا ان میں افضل اور برتر بنایا ہے۔ تو یہ واضح طور پہ اللہ پاک اس آیت میں فرما رہا ہے کہ ہم نے تمہیں اکثر مخلوق پر جنہیں ہم نے پیدا کرا ہے اس میں اعلیٰ درجے کا افضلیت تمام مخلوقوں کے اوپر، کہیں یہ نہیں کہا کہ سب سے افضل۔ تو یہ واضح طور پہ اللہ پاک ارشاد فرما رہا ہے کہ اکثر مخلوق پہ یہ آیت اگر آپ دیکھا جائے تو یہ آیت متشابہ نہیں ہے بلکہ محکم آیت ہے۔ محکم آیت وہ ہوتی ہے جس سے واضح طور پہ معنی سامنے آتے ہیں اور جس سے عقیدہ بنتا ہے۔ متشابہ آیت وہ ہوتی ہے جس کے اندر ہم دو معنی نکال لیتے ہیں یا جس سے عقیدہ نہیں بنتا ہے، یہ واضح طور پہ۔ اچھا، یہ تو ایک آیت پہ اللہ پاک نے ہمیں واضح کر دیا۔ اسی طرح قرآن پاک کے اندر ایک نہیں کئی جگہ متعدد آیت کے اندر جو ہے کہ اس بات کا اللہ نے ہمیں اشارہ دیا ہے کہ کائنات کے اندر انسان کے علاوہ دوسری مخلوقات میں موجود ہیں، جن میں سے آپ سورہ شورا ہے، سورہ طلاق ہے، سورہ نحل ہے، یہ ایسی صورتیں جن میں اللہ نے واضح طور پہ ہمیں اس بات کو انڈیکیٹ کرا ہے کہ اللہ پاک کے نے کائنات کے اندر مخلوقات کا ہونا ظاہر ہوتا ہے۔ اسی طرح یہ سورہ جو ہے سعد ہے، اس کے اندر اللہ پاک فرما رہا ہے، واضح طور پہ اللہ پاک فرماتا ہے، جس کا مفہوم کم و بیش یہ ہے کہ زمین اور آسمان کو ہم نے بلا مقصد پیدا نہ کیا، اس میں جو جاندار ہیں ان کو ہم نے بلا مقصد پیدا نہیں کرا ہے۔ یہ تو سورہ سعد آیت نمبر 27 کے اندر ہے۔ اسی طرح سورہ شورا کے اندر اللہ پاک کہہ رہا ہے کہ اللہ پاک نے اس زمین کے اندر اور اس آسمان کے درمیان جو بھی مخلوقات ہیں ان کو میں رزق عطا کرتا ہوں، میں ان کو دیتا ہوں۔ تو اور بھی اسی طرح دوسری تمام صورتیں ہیں جن کے اندر یہ واضح نشانیاں ملتی ہیں۔ تو یہاں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ چیز واضح ہو گئی کہ کائنات کے اندر صرف دنیا کے اندر تو انسان اشرف المخلوقات ہونے کا شرف حاصل کر سکتا ہے، اور اس کو یہ شرف بھی ہے، اور اس کے بڑا اعزاز ہے کہ اس دنیا کے اندر کم و بیش 13 لاکھ مخلوقات اللہ پاک نے جو کریچرز ہیں، 13 لاکھ کریچرز ہیں جو کہ دنیا میں رہتی ہیں، جو کہ آسمان کے بیچ میں بھی ہیں، یعنی کہ پرند اور چرند، نباتات بھی ہیں، حیوانات بھی ہیں، اور اسی طرح سمندر کے اندر ہیں۔ یہ ٹوٹل کم و بیش جو ایک اندازے کے مطابق سائنٹسٹ نے اس کا شمار کیا ہے وہ 13 لاکھ ہے۔ ان 13 لاکھ میں انسان کو افضلیت بالکل بڑھتی ہے دی ہے، اور اس میں انسان کی جو افضلیت کی جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ اس کا کمیونیکیشن سسٹم ہے، تاکہ انسان واحد مخلوق ہے جو کہ آپس میں کمیونیکیٹ کر سکتا ہے۔ انسان نے جو دنیا میں دوسری مخلوقات پہ جو برتری اور فضیلت دی ہے، اس کی دوسری وجہ یہ ہے کہ انسان پلاننگ کر سکتا ہے۔ کوئی اور مخلوق ایسی دنیا میں نہیں ہے جو کہ پلاننگ کر سکے یا آپس میں کمیونیکیٹ کر سکے اور ایک دوسرے کے کمیونیکیشن کو رپلائی کر سکے اور سمجھ سکے۔ یہ صرف انسان کا وتیرہ اور صحیفہ ہے۔ جہاں تک کائنات کی وسعت کے بارے میں ہے تو میں یہ بات کہوں گا اور بڑے وثوق سے کہوں گا کہ اللہ پاک جب قرآن میں کہہ رہا ہے کہ اس زمین اور آسمان کے اندر جو ہم نے مخلوقات پیدا بنایا ہے یہ بلا مقصد نہیں ہے، وہ کسی مقصد کے تحت بنایا ہے، اور بہت سی جگہوں پہ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں ان جو کائنات میں جو مخلوقات ہیں وہ میرے عبادت کرتی ہیں اور میں ان کو رزق دیتا ہوں۔ تو یہ تو قرآن شریف کے اندر میں نے حوالات دیے ہیں مختلف صورتوں کے اندر، تو یہ چیز تو واضح طور پہ سامنے آ گئی ہے کہ انسان اکیلا نہیں ہے۔ اشرف المخلوقات ہونے کا شرف صرف ہمیں دنیا میں تو ہو سکتا ہے، کائنات کے اندر ہمیں ابھی پتہ ہی نہیں ہے کہ کون کون سی مخلوق کہاں کہاں ہیں۔ کائنات کا جہاں تک میں آپ صرف اللہ نے اتنی بڑی کائنات بنائی اور اللہ خود کہہ رہا ہے کہ بلا مقصد نہیں ہے، تو ہم صرف اس چھوٹی سی کائنات کو سمجھنے کے لیے ہمارے لیے کافی ہوگا کہ
ہم اگر نوری سال سے بات میں فرما رہے ہیں کہ ہم نے زمین اور آسمان کے اندر ایسی جاندار و مخلوقات پیدا کری ہیں جو میری عبادت کرتے ہیں، جن کو میں رزق دیتا ہوں، تو اس کا شعور صرف مجھے ہے، تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان یہ صرف کائنات کے اندر جو ہے اشرف المخلوقات ہو؟ یہ کہیں بات نہ لاجک میں آتی ہے، نہ عقل میں آتی ہے، نہ دین میں تو واضح طور پہ اس کا بیان فرما دیا گیا ہے۔ دنیا میں اور مخلوق سے زیادہ افضل ہو سکتے ہیں، مگر کائنات کے اندر ہو سکتا ہے کون سی مخلوق ہم سے زیادہ افضل ہو، کون سی مخلوق کتنی طاقتور ہو، یہ اللہ ہی بہتر سمجھتا ہے۔ تھینک یو سو مچ۔ اوپر اللہ قرآن